گزشتہ جمعہ میں انبیاء اور رسول پر امام الانبیاء تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضلیت کی وجوہات ہیں ان کو ذکر کیا گیا۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں سے اس بات پر وعدہ لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرے محبوب آ جائیں تو تم نے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب وہ نبیوں اور رسولوں سے خطاب فرماتا ہے تو وہ ان کا نام لے کر ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس نے جب بھی اپنے محبوب سے کلام کیا تو حضور کا نام نہیں لیا بلکہ حضور کے پیارے اور سونے القاب ذکر کر کے اپنے محبوب کو یاد فرمایا ہے۔ آج اسی موضوع کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ گزشتہ امتیں ہیں کوئی اتنی کوئی بدبخت تھیں کہ ان کی بدبختی پر جو کچھ بھی کہا جائے وہ کم ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے نبی سے بات کیسے کرنی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 53 میں یہ بات موجود ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، حضرت ہود کو کہتے ہیں کہ اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے جس سے ہم آپ کو نبی مان لیں، حالانکہ نبی تو آتا ہی نشانیاں لے کر آئے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 62 میں چلے جائیں، پہلے 53 ہے اب 62 ہے۔ تو صالح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے پکارا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، کیا صالح پہلے تو ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں لیکن جب سے آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے آپ نے ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ یعنی امید کیا تھی کہ ہمارے لیے کوئی اسپیشل قسم کا بت تراش کر لے کر آئیں، امید یہ تھی کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوں گے اور ہر چیز ہمیں گھر میں مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں اور ایک بندہ بیچ میں کھڑا ہو گیا اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے اور قوموں نے اپنے اپنے لیے بت تراشے ہوئے آپ ہمارے لیے ایک بت بنا کر لائیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک خدا کو ماننے پر ان کو سمجھا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں خدا کے مقابلے میں ہمیں کوئی خدا لا کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام رب کی قدرتیں بیان کر رہے ہیں، میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے، میرے رب کی یہ شان ہے، میرے رب کی یہ قدرت ہے۔ ایک بندہ کھڑے ہو کر کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 کہ یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کے رب میں یہ قدرت بھی ہے کہ ہم بیٹھے ہوں اور ہمارے گھر کے اندر آسمان سے ایسا مائدہ اترے، ایسا دسترخوان اترے جس پر یہ ساری نعمتیں موجود ہوں۔ اب یہ میں نے آپ کو 4 مثالیں دی، سورہ ہود کی آیت نمبر 53، سورہ ہود کی آیت نمبر 62، سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112۔ جب وہ قومیں اپنے نبیوں سے بات کرتی ہیں تو انہیں تمیز ہی نہیں ہے بات کیسے کرنی ہے، وہ ان کا نام لے کر بلا رہی ہیں۔ اب حضور کی باری آ رہی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب چونکہ یہ سنی ہے تو ان کے پاس کوئی قرآن سے دلیل نہیں ہے۔ پہلی 4 آیتیں بھی قرآن سے ہیں، یہ آیت بھی میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ کی ظاہری عمر مبارک 63 ہے، آیت کا نمبر بھی 63 ہے اور سورت کا نام سورہ نور ہے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، جو خود بھی نور ہو دوسرے کو بھی چمکا دے اس کو نور کہتے ہیں۔ قرآن نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے تم پر نور مبین نازل فرمایا۔ اور لانے والے جبریل ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ محبوب یہ جو فرشتے آ رہے ہیں یہ بھی نور ہیں۔ اور جس جگہ پر قرآن اترا غار حرا، اس کے باہر آج بھی لکھا ہوا ہے جبل نور۔ قرآن بھی نور، لانے والا بھی نور، اور جو لے کر آ رہے وہ بھی نور۔ تو جن کے سینے پر نازل ہوا ان کو نور کہتے ہوئے موت پڑتی ہے، وہ تو نور علی نور ہے، وہ تو نور علی نور ہے۔ حضور کی بارگاہ میں مسئلے تو بعد میں پوچھنے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سکھا رہے آیت نمبر 63 میں میرے حبیب نال گل کے میں کرنی۔ کیا عجیب محبت ہے، دربار مصطفیٰ کا ہے، آداب خدا بتا رہا ہے۔
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا ہے تو میں تمہیں بتاؤں بات کیسے کرنی ہے. فرمایا جویں تسی آپس وچ ایک دوسرے نو بلاندے ہو نا لے کے میرے حبیب نال انج گل نہیں کرنی. یعنی اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے کہ فرمایا ابو بکر صدیق اگرچہ آپ میرے محبوب کے رشتے میں ایک لحاظ سے سسر لگتے ہیں کہ آپ کی بیٹی میرے حبیب کے گھر میں ہے، لیکن آپ نے میرے محبوب کو داماد کہہ کے نہیں بلانا. اور اے علی ایک رشتے میں آپ میرے محبوب کے داماد لگتے ہیں، آپ نے میرے حبیب کو سسر کہہ کے نہیں پکارنا. اور اے عباس ایک رشتے میں میرا حبیب تمہارا بھتیجا لگتا ہے، بھتیجا نہیں کہہ سکتے. اور اے عائشہ ایک رشتے میں میرا حبیب آپ کا شوہر ہے، شوہر نہیں کہہ سکتے. میں کہتا تو آپ کہتے چونکہ مفتی صاحب بریلوی ہیں تو چونکہ مفتی صاحب اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں تو یہ بات بھی مفتی صاحب نے اپنی طرف سے ہی کر دی ہوگی. نہیں بھائی، سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے، سورہ نور کا آخری رکوع ہے. اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے نہیں بلانا. پھر کیسے بلانا ہے؟ اگر میں بتاتا آپ کہتے اپنے کولو گل کیتی، امام احمد رضا کہتے آپ کہتے اپنے کولو گل کیتی. میرے ہاتھ میں قرآن پاک کی وہ تفسیر ہے جس کو لکھنے والے کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے تفسیر کی یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور یہ وہ مفسر ہیں جن کو کسی مدرسے سے تفسیر کی سند نہیں دی، ان کو تفسیر کی سند امام الانبیاء صاحب قرآن نے سینے کے ساتھ لگا کر دی ہے کہ یا اللہ تو نے قرآن مجھ پر نازل کیا ہے، اس کا فہم عبداللہ ابن عباس کو عطا فرماتا. تو کتاب کا نام تنویر المقباس، صفحہ نمبر 381، سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں فرمایا تم نے ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو ایسے نہیں پکارنا، بلکہ جب بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پکارنا اس طرح ہے کہ کہنا ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ. نہیں جی، اے تے صرف حضور دے زمانے دے نال خاص سی کہ حضور دے زمانے چ حضور نو یا رسول اللہ کہنا ہے. تو میں نے کہا اگر یہ حضور کے زمانے میں خاص تھا، بتاؤ پھر اس زمانے کا نبی کون ہے؟ بھائی ہم تو وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا. ایک گروہ یہی کہتا نا ہم تو وہی کہتے ہیں جو صحابہ نے کہا. میں نے کہا صحابہ تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ. اور سب سے بڑا نادان آدمی وہ ہے جس کے سامنے حق آ جائے اور وہ ماننے میں انتظار کرتا رہے. چھوڑ دو آپ نہ، آپ کو جی امام احمد رضا کو نہیں مانتے، عبداللہ ابن عباس کو بھی مانو، کی بھی مانو. ہر نبی کو نام لے کر پکارا گیا، مگر اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو نام لے کر، بلکہ عظموہ وشرفوہ ووقروہ، فرمایا سونے سونے لفظ لے کے آنے، سونے سونے لفظ لے کے. پہلے قومیں دو ہی تھی جی، یا وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے یا وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو. وہ یہودیاں نے کیویں بلایا، عیسائیاں نے کیویں بلایا، وہ تسی قرآن ہی سن چکے ہو. تے اے دا مطلب اے وے کہ اللہ فرماندا ہے تسی رسول نو ایویں نہیں پکارنا جویں یہودی تے عیسائی بلاندے نے. تسی رسول نو انج بلانا ہے جویں میں تانوں دس رہا ہوں. اے دا معنی ہے وے کہ تم نے نبی کو ایسے زیراں زبراں شداں مداں سب شان نبی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمزاں پائیاں. حضرت محمد نے کہا، فرمایا اے یہودیاں لا طریقہ ہے. رسول نے کہا انج نہیں، فرمایا انج کہو نا. امام الانبیاء نے کہا، شب اسرا کے دولہ نے کہا. ایک وجہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جس طرح باقی امتیں اس دور کے نبیوں کو بلاتی تھیں تم نے اپنے محبوب کو ایسے. ایک فضیلت کی وجہ اور ہے جی، پہلے جو نبی آئے اور ان کی طرف اگر کسی نے اعتراض کی انگلی اٹھائی تو خود جواب دے دیا. مثال کے طور پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 60 میں
نوح علیہ السلام کی بدبخت قوم نے آپ کو یہ جملے کہہ دیے، قرآن میں موجود ہیں، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اے نوح بے شک ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام پر انگلی اٹھی، آپ خود جواب دے رہے ہیں۔ اسی وقت آپ نے فرمایا یا قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، لیس بی ضلالہ، گمراہی تو میرے قریب سے بھی نہیں گزری، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ آگے آئیے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ کو کہا سورہ اعراف کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس عقل ہی نہیں ہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو آپ نے فوراً جواب دیا، فرمایا یا قوم، اوہ تو انو کی ہو گیا، لیس بی صفاحہ، نہ تو کم عقلی میرے قریب سے گزری ہے اور نہ ہی جھوٹ میرے قریب سے گزرا ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے یہ جملے کہے، جب آپ اس کو سمجھانے کے لیے گئے تو واقعے سے کہنے لگا، آپ نے اس کو کہا نا کہ اللہ ایک ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، مانو گے تو ادھر جاؤ گے، نہیں مانو گے تو ادھر جاؤ گے۔ کہنے لگا اچھا، ساری تقریر سن کر انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 102 میں، موسیٰ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اس لیے آپ عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 102 سورہ انبیاء میں فرمایا یا فرعون مثبورا، فرمایا مجھ پر تو جادو نہیں ہوا، البتہ تم تباہی کے قریب ہو۔ یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہود علیہ السلام پر انگلی اٹھی، آپ نے خود جواب دیا، نوح علیہ السلام پر انگلی اٹھی، آپ نے خود جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام پر انگلی اٹھی، آپ نے خود جواب دیا۔ اب رسول اللہ کی باری آ رہی ہے۔ حضور نے جب قرآن پیش کیا، انہوں نے قرآن سن کر کہا اے جویں دا بحر ہے نا، جویں دی ترتیب ہے قرآن دی، اے کوئی شاعر ہوئے گا جڑا ایندیاں گلاں سانوں سنا رہا ہے۔ کس طرح انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ون ان شانئک ھو الابتر، ہر آیت کے آخر کی آ رہا ہے، رے آ رہی ہے نا۔ سورہ فیل کی ہر آیت کے آخر میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ہر آیت کے آخر میں لام آ رہا ہے، کہنے لگے شاعر ہے۔ سورہ اخلاص کی ہر آیت کے آخر میں دال آ رہا ہے، قل ھو اللہ اللہ لم یلد ولم یکن لہ کفوا، وہ کہنے لگے شعر پڑھ۔ اب حضور کی طرف شعر کی نسبت کی گئی تو حضور خاموش ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ نے نہیں جواب دینا، ہم جو ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا حضور شاعر ہیں، اللہ نے اسی وقت جبریل کو بھیجا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 69 اللہ فرماتا ہے وما علمناہ الشعر، اسی اپنے حبیب نو شعر سکھا کے نہیں بھیجیا، اسی قرآن سکھا کے بھیجیا ہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گمراہ ہیں، آپ نے کہا نہیں۔ ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا کم عقل ہے، کہا نہیں ہوں۔ اور جناب موسیٰ پر زبان تان دراز کی، آپ نے خود جواب دیا۔ یہاں اعتراض مکے کے کافر کر رہے ہیں اور جواب عرش کا خدا دے رہا ہے۔ دوسری انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، یہ جادوگر اس طرح سنایا کرتے ہیں۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 42 نازل ہو گئی، اللہ نے فرمایا وَلَا بِقَوْلِ کاہن، میرا حبیب کاہن بھی نہیں ہے۔ پھر ایک ٹولہ اور اٹھا، انہوں نے حضور کو کہا یہ گمراہ ہے۔ اس زمانے میں دیکھ کر کہا، ان کو ان کی طرف اس لفظ کی نسبت کی جو رستہ دکھانے والے ہیں۔ تو حضور خاموش ہے، قرآن اتر رہا ہے، اور والنجم کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے چمکتے تارے مصطفیٰ کی، اذا ہوا، جب وہ اترے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں گمراہ ہیں، ما ضل صاحبکم، ان کو تو رستہ بھولنا آتا ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ مجنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم اتار دی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے کہ میرا محبوب مجنون ہے، اپنے رب اعلیٰ کی نعمت عظمیٰ کی وجہ سے جنون میرے حبیب کے قریب سے بھی نہیں گزرا، بلکہ کائنات کا کوئی پاگل ہو
جس کا علاج کہیں اور نہ ہو رہا ہو اس کو در مصطفیٰ پہ لے آؤ, اس کو جنون ختم ہو جائے گا اور اس کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے عقل عطا فرما دے گا. قرآن اور سیاستہ کے بعد معتبر ترین کتاب ہے, نام آپ اس کا شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, الشفا. اور یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں محقق علماء نے کہا کہ جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہو وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اسے حضور جانے جانا کی زیارت نہ ہو, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کتاب کو رکھنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں, جادو ختم ہوتا ہے, جنونی پن ختم ہوتا ہے. اور لکھنے والے جو ان کا نام ہے قاضی یاز مالکی, اور یہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جسے محدث کبیر حضرت امیر المجاہدین علیہ رحمہ اپنے سرانے رکھا کرتے تھے. اور پوری کتاب کس کا نام پڑھیے اور دیکھیے, الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ. اس کتاب میں کسی کی بات نہیں کی گئی, حسنین کریمین کے نانا جان کی بات کی گئی ہے بالفاظ دیگر. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس پوری کتاب کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کریں تو اس پوری کتاب کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے ہر صفحے پر اور ہر فصل میں اور ہر ورقے پر ہر سطر پر ایک ہی جملہ ہے کہ انہیں جانا, اور کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. بحرین کی حکومت نے جس کتاب کو چھاپا ہے اس کے صفحہ نمبر 44 پر ایک حسین روایت ہے. حضرت وہب بن منبہ یہ تابعی ہیں, فرماتے ہیں قرأت فی احد و سبعین کتابا, کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں ایک بات پڑھی ہے. مشہور 3 ہیں, تورات, زبور, انجیل. چوتھی آسمانی کتاب قرآن, لیکن اس میں صحف ابراہیم بھی ہیں, صحف موسیٰ بھی ہیں, صحف عیسیٰ بھی ہیں. شیس علیہ السلام پر کچھ نازل ہوا, جناب نوح پر نازل ہوا, ان سب کو ملا کر 71 آسمانی کتابیں آپ فرماتے ہیں میں نے پڑھی ہیں. اور اس میں ایک بات ہر کتاب میں پڑھی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجح الناس عقلا, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ عقل اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. جس نے صرف حضور کی طرف جنون کی نسبت کی, اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ ایک گل انہیں کیتی تے رب نے کتنیاں کیتیاں. پھر اللہ فرماتا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی, اے رب نو پتہ ہے کیڑا غلط ہے کیڑا صحیح ہے. اے اللہ فرما رہے ہیں میں پنجابی چاہتا, اللہ جانتا ہے اس کو جو راہ سے بہک گیا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے بالمہتدین جو ہدایت پر ہے. اب اس نے مجنون کہا, اللہ فرماتا ہے فلا تطع المکذبین, محبوب جھوٹا ہے. وہ جھوٹا کیوں ہے؟ فرمایا حبیب آپ کو جھٹلا رہا ہے. آگے لا تطع کل حلاف مہین, جھوٹیاں قسمیں چکدا ہے. حماز مشاء بنمیم, تانے دیندا ہے. مناع, لوگوں کو نیکی سے دور رکھنے والا ہے. معتد اسیم, وڈا ہی پاپی ہے. تے آیت نمبر 13 دے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اے ساریاں گلاں, کیونکہ انہیں صرف اتنی گل کی تھی کہ محبوب کی میرے حبیب کی طرف اس نے جنون کی نسبت کی. اللہ ادیاں سارے ادے عیب گنوا کے آخری فرما رہے عتل بعد ذالک زنی, تو فرمایا محبوب گل مقدی مکائیے اور حرامی بھی ہے. توجہ ہیلو, فرمایا محبوب ان سب پر ترہ یہ ہے کہ زمین وہ دی اصل دے اندر ہی خطا ہے. دنیا کہہ رہی ہے فرانس کے صدر کے ساتھ جو ہاتھ ملا رہا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تو میں نے کہا صدر دے بارے تھی, اللہ نے فیصلہ دے چھڑیا ہے. فرمایا محبوب جو آپ کا نہیں ہے وہ باپ کا نہیں ہے. فیض آباد کا فاتح حضرت مولانا خادم حسین رضوی امیر المجاہدین کی زبان حق ترجمان سے جو نکلا رب نے پورا کیتا ہے. تو اسی سونی زبان چو یہ جملہ بھی نکلے آئے کہ کوئی نہ کوئی غلام آئے گا جنہیں دی دھون لڑی ہے. سب کو مبارک ہو اپنے اپنے رشتے.
میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا. میں اس کو کچھ نہیں کہتا، لوگ کہیں گے جناب ہمارے لیڈر کو یہ کہہ دیا فلاں فلاں فلاں. نہ، میں کہتا ہوں وہ تو حرامی ہے کیونکہ اس نے حضور کے خاکے انٹرنیشنل سطح پر بے ادبیاں کی، سکرینوں کے اندر اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی، پوری دنیا کو بتایا. ہن جڑا اودے نال مل رہا ہے جے حلالی ہوندا تے حرامیاں نال ملدا. بس اتنا میں ضرور کہوں گا، یہ میری کرسی کا تقاضا ہے، یہ میرے مسند کا تقاضا ہے، یہ میری دستار کا تقاضا ہے، یہ میرے علم کا تقاضا ہے، اور رب قدیر نے مجھ پر جو فضل فرمایا یہ اس فضل کا تقاضا ہے. اور مصطفیٰ کی اہل بیت کے نام پر جو رب مجھے روٹی دے رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے ٹکڑے حلال کرتا ہے. اسی حسین بادشاہ دے ٹکڑے کھاندے ہاں. فرمایا محبوب جو آپ کا نہیں وہ باپ کا نہیں ہے. اس نے صرف مجنون کہا تھا تو اللہ فرماتا ہے حرامی ہے. ہاں گالاں کتھوں کڈیاں نے؟ میں کہا گالاں نہیں ہیں، رب اصلاں دس رہا ہے. کوئی یہ نہ کہے قرآن میں گالیاں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ذلیل ہے. پھر آخری آیت کے اندر کی فرمایا کون ہے؟ حرامی. اور کیڑا؟ جینون، خالص، اوریجنل. فرمایا یہ کہتا ہے مجنون وہ ہوتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے. ہمارے علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے زیادہ عقل دی اپنے حبیب کو ہے. کتنی کتابیں پڑھے جی حضرت وہب بن منبہ نے؟ 71. ارجح اس میں تفضیل ہے. ادھا مطلب پھر کی ہے کہ سب سے زیادہ عقل اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. پھر علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا، فرماتے مثال کے طور پر عقل کے 100 حصے کر لیتے ہیں، 99 حصے اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں اور ایک حصہ پوری مخلوق کو عطا فرمایا ہے. تھوڑا سا آگے چلے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عطاء المصطفیٰ فی الہند آپ فرماتے ہیں اگر یوں کہہ لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے کہ عقل کے کل 1000 حصے ہیں تو 1000 میں سے اللہ نے اپنے حبیب کو 999 دیے ہیں اور ایک حصہ کل مومنین کو عطا فرمایا ہے. ان بابے ویل چیئر والے الٹوری ہے. فرمایا دا مطلب ایک مطلب دا اے بھی ہو سکتا ہے کہ عقل دے کروڑ حصے 99,99,999 اللہ نے اپنے سجن نو دیتے تے ایک کل مومنین نو عطا فرمایا. دو گلنا حضور نو نہیں کہنی، حضور نو رب نہیں کہنا، رب دا بیٹا نہیں کہنا، باقی جو مرضی کہو شرک نہیں ہو سکتا. عقل کے کل خرب حصے ہوں 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 اللہ نے اپنے حبیب نو دیتے، باقی ایک کل مخلوق نو عطا فرمائے. جو بھی کر کے آؤ تانوں آخر وچ کہنا پائے گا ایک ساریاں دا ہے، باقی سب کچھ ایک دا ہے. تائیں تے سلطان پاک فرماندے ہیں حدوں بے حد درود نبی تے جیندا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنہاں تو باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہوں. اس وجہ سے بھی حضور سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل ہے کہ باقی نبیوں پر جب اعتراض کی انگلی اٹھائی گئی تو انہوں نے اپنا جواب خود دیا، لیکن جب رسول اللہ کی ذات مبارکہ کی طرف کوئی انگلی اٹھی حضور نے جواب نہیں دیا بلکہ رب نے خود جواب عطا فرمایا. یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہے بے کسوں کا سہارا.